السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے گارڈن کے مختلف بینیفیشل درخت اور پودوں کو شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، اور پھر ان کے بینیفٹس بھی اور ڈیلی یوزز میں اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے وہ بھی۔ تو آج مجھے میرے مورنگا ٹری کی بہت یاد آئی جب میں مورنگا پر ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی، مگر میرے گارڈن میں اب مورنگا ٹری نہیں ہے۔ کیا ہوا اس کے ساتھ، چلے آئیں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں نے کچھ مورنگا سیڈز کلیکٹ کیے تھے، اور مجھے بہت شوق تھا کہ میرے گھر میں بھی مورنگا ٹری ہو، کیونکہ میرے امی ابو کے گھر میں بھی ہوتا تھا، اور ہم بہت کھیلتے تھے، اس کی ڈرم سٹکس توڑ کے اس سے کھیلتے تھے، اس کے پتوں سے بس پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے ہم۔ تو میری بہت یادیں وابستہ تھیں، اور ہم لوگ استعمال بھی کرتے تھے ڈرم سٹکس کو، تو میری خواہش تھی کہ میرے گھر میں بھی ہو۔ تو اسی لیے میں کچھ کلیکٹ کر کے لائی تھی اس کی سیڈز، اور میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے باغ میں لگایا تھا، جس میں سے بس ایک ہی جرمینیٹ ہوا۔ بہت نازک سا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مورنگا ہے۔ میں سمجھی ایسے ہی جنگلی پودے جو نکل آتے ہیں نا کھاد ڈالنے کی وجہ سے آل اوور نکل آتے ہیں، وہ ہے۔ پھر میرے مالی نے مجھے بتایا کہ نہیں، یہ جنگلی نہیں ہے، یہ سوانجنا ہے۔ اس نے اپنی زبان میں مجھے سمجھایا، اور میں سمجھ گئی کہ اچھا، یہ سوانجنا یعنی مورنگا یعنی ڈرم سٹک کا درخت ہے اور پودا ہے۔ میں نے اس کو خاص تاکید کی کہ اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ صفائی کرتے وقت، پانی ڈالتے وقت اور جھاڑو دیتے وقت، یا اس پہ پیر نہ پڑ جائے تمہارا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اس کے آس پاس پتھر وتھر لگاؤ کہ کوئی اس پہ پیر نہ رکھ دے، کیونکہ وہ بہت چھوٹا سا اور بہت نازک سا تھا۔ بڑے باغ میں، بڑے بڑے درختوں میں، بہت سارے پودوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے سیڈلنگ پلانٹس اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس پر خاص نظر رکھنی شروع کر دی، اور میں جب اس کو دیکھتی تھی بہت خوش ہو جاتی تھی۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی بیج لگاؤ اور وہ جرمینیٹ ہو جائے، اور تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، میری خوشی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کہ خود کا بچہ ہو، اور جیسے بچوں کو پال کر بڑا ہوتا دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ سے بہت لمبا ہو گیا۔ ابھی اس میں نہ ہی پھول نکلے تھے اور نہ ہی پھلیاں، مگر بہت صحت مند اور خوبصورت درخت بن چکا تھا ماشاءاللہ سے۔ مجھ سے مالی نے کہا کہ یہ بہت کچرا کرے گا، پورے باغ میں اس کے گرنے والے پتوں سے بھر جائے گا، اور صفائی میں بھی بہت مشکل ہوگی۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، اور جواب میں کہا کہ ہونے دو۔ پھر ایک دن ایک شخص نے ہمارے باغ کا وزٹ کیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ درخت نکلوا دیں، ورنہ یہ درخت بڑا ہو کر آپ کے گھر کو نقصان پہنچائے گا۔ میں ایک دم سے شاکڈ ہو گئی، اور میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ درخت آپ کے گھر کی دیوار سے بہت قریب ہے، یعنی آپ کے کمرے کی دیوار سے بہت قریب ہے، اور جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی جڑیں بہت پھیل جائیں گی، جو کہ بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور پھر اس دیوار کو بھی وہ پھاڑیں گی، اور آپ کی گھر کی بنیادوں کو بھی وہ کریں گی، ہلا دیں گی، دیواروں کو مطلب اکھاڑ دیں گی، پھاڑ دیں گی، اور برابر میں سیوریج کے پائپس بھی ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچائیں گی۔ اس کی جگہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد میں سوچ میں پڑ گئی، اور لگاتار 1 ہفتے سوچنے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور میں نے اس کو کٹوانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی تو وہ آسانی سے کٹ جاتا کیونکہ اس کا تنا بہت نرم تھا، مگر بعد میں اگر وہ اور بڑا ہو جاتا تو بہت پریشانی ہوتی اس کو کاٹنے میں۔ اور جب مالی آیا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ درخت کاٹ دو، تو وہ تو جیسے تیار ہی بیٹھا تھا، کیونکہ اس کو بھی مشکل ہوتی صفائی وغیرہ کی، اور ویسے بھی میں جب کہوں کہ یہ درخت کاٹ دو تو وہ کہنا مان کے کاٹ دیتا ہے۔ بہت بھاری دل سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اپنے گھر کو بچانے کے لیے مجھے کرنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ جس طرح جب اس کے اوپر کلہاڑی چلائی تو سمجھے میرے دل پہ کلہاڑی چلی، اور واقعی میری آنکھیں نم تھیں، اور اپنے ہاتھوں سے اگا درخت
مجھے نہیں پتہ کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنی وہ فیلنگز بتانے کے لیے، لیکن شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ سمجھ سکیں کہ جب اپنی ہی محنت سے کوئی چیز آپ اگاؤ، لگاؤ، اور اس کے بعد اس کو آپ کو اپنے ہی فیصلے یا ہاتھوں سے اس کو ختم کرنا پڑے تو پھر کیا فیل آتا ہوگا یا کیا فیلنگ ہوتی ہوگی، میرے خیال میں آپ سمجھ پائیں گے۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، میں آپ کو نہیں بتا سکتی، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ خیر، وہ کٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے، اور کاٹ کے اس کو جو ہے وہ باغ کی ایک طرف رکھ دیا گیا، کیونکہ وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ مالی اپنی موٹر سائیکل پہ لے کے تو جا نہیں سکتا تھا، تو اس نے کہا باجی یہ یہاں رکھا رہنے دیجیے، میں کبھی اور کسی اور کے ساتھ آیا تو اس کو لے جاؤں گا اور جا کے پھینک دوں گا۔ جب تک وہ میرے باغ میں رکھا رہا میں اس کو دیکھتی رہی، بس وہ آہستہ آہستہ اس پہ سے پتے جھڑنے لگے اور بالکل وہ پتے ختم ہو گئے اور بس صرف ایک تنا رہ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں نے کیا دیکھا، جب میں اس کے قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تنے کے اندر سے جگہ جگہ سے کونپلے پھوٹ کے نئے پتے نکل آئے، اور مطلب ماشاءاللہ اس میں ابھی بھی جان تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں دنگ رہ گئیں، اور میں نے سبحان اللہ، میرے دل سے بس زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، سبحان اللہ۔ یعنی میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ابھی بھی میں کانپ رہی ہوں کہ ایک چیز کو میں نے جڑ سے الگ کر دیا، لیکن میں کبھی نہیں چاہتی تھی، وہ میرا فیصلہ میرے دل سے نہیں لیا تھا، وہ میں نے ذہن سے لیا ہوا فیصلہ تھا۔ میں کبھی، میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو کبھی نہیں کاٹتی، میں کسی پیڑ کو نہیں کاٹ سکتی، نہ کاٹنے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ تو میں نے جب اس میں جان دیکھی، اس میں زندگی دیکھی، تو بس کیا بتاؤں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی، ایسے جیسے کوئی وینٹیلیٹر بک گیا ہو اور پھر وینٹیلیٹر پہ ایک لائن آ گئی اور وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا اور پھر دوبارہ سے وہ دنیا میں آ جائے تو کیا خوشی ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک جان ہوتی ہے اور اس میں بھی جان تھی۔ تو جب میں نے اس میں جان دیکھی، اس میں زندگی دیکھی، تو میں نے واقعی میں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرا، اور پھر میں نے کہا کہ اس میں زندگی ہے ماشاءاللہ، تو میں اس کو کہیں لگوا دوں تاکہ یہ جگہ پہ ہو، کیونکہ اس وقت یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ میں اس کو جڑ سے نکال کے اگر کہیں اور مائگریٹ کرتی یا اس کی شفٹ کرتی تو اس کی جڑیں، میں یہی سمجھی تھی اور جہاں تک میرا تھا کہ یہ جڑوں سے، اتنا بڑا درخت جڑوں سمیت میں نکال کے کہیں اور شفٹ نہیں کر سکتی۔ ہوتے ہیں بڑے بڑے درخت پوری جڑوں کے ساتھ، لیکن اس کی ایک پرٹیکولر مشینیں ہوتی ہیں، اس طرح ہینڈ ٹو ہینڈ ہاتھوں سے تو وہ نہیں ہو پاتے، تو میں اس لیے اس کی جگہ شفٹ بھی نہیں کر پائی تھی، ورنہ تو اگر میرے پاس یہ آپشن ہوتا تو میں اس کی جگہ شفٹ کرا دیتی اس کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ بہرحال جب میں نے اس کے اندر دیکھا کہ اس میں شوٹنگ ہو رہی ہے، شوٹس نکل رہی ہیں، اس میں کوپلیں نکل رہی ہیں، کیونکہ اس پہ پانی ڈلتا رہا اور اس میں وہ تنے سے کٹ کے بھی اس میں جان تھی۔ تو اس زمانے میں میرے یہاں ایک میڈ، ایک ہیلپر کام کرتی تھیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں ابھی اس کے لیے جگہ ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کو میں کسی ایسی جگہ پہ لگوا دوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ باجی کیا میں یہ لے جاؤں، مجھے اپنے جگی کو جو ہے سہارا دینا ہے۔ جگی یعنی کہ آپ ایک ٹیمپریری ہاؤس سمجھ لیجئے، جو چادروں کی مدد سے اور لکڑیوں کی مدد سے غریب لوگ لگا لیتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے انتظام کر لیتے ہیں، ٹیمپریری گھر، ہٹ سا سمجھ لیں، کیونکہ چادروں اور تو اس کو بیمبوز کی ضرورت تھی جو وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے وہ مجھ سے کہا کہ میری ایک طرف سے جگی جو ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہے، تو کیا میں اس طرف اس کو لگا لوں گی۔ تو میں نے کہا کہ کیا نیچے مٹی ہے تمہارے، تو اس نے کہا ہاں، میں اس کو اس طرف سہارا دے کے لگاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم لے جاؤ اس کو۔ میں نے کہا شاید اس کو جگہ مل جائے گی ایک اچھی، کیونکہ وہ ایک میدان ہے، لیکن خیر مجھے کوئی وہ نہیں تھا، اس وقت مجھے صرف یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کسی کی ضرورت ہے، کسی کی گھر کو سہارا مل جائے گا، اس کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، تو میں اس کو دے دیتی ہوں، میرے لیے تو ویسے بھی وہ بیکار تھا۔ تو وہ لے گئیں اپنے ساتھ۔ تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کو مٹی کھود کے اور اندر گاڑا، اور اس کے بعد میں نے اس پہ اپنی جگی کو سہارا دیا تو اس میں سے پتے نکل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں، اس میں سے پتے یہاں بھی نکل رہے تھے چھوٹے چھوٹے، کہنے لگے ہاں وہ تو ابھی ایک درخت بن گیا ماشاءاللہ۔
تو انہوں نے جب مجھے یہ بات بتائی تو مجھے سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دیکھیں جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس کو تنے سے کاٹ دیا، جڑ سے کاٹ دیا، میں نہیں بھی چاہتی تھی، مگر دیکھیں اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی۔ اور واقعی میں ہم جتنا بھی اس کی شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو رکھنا چاہے تو پھر تو کوئی اس کا بال بھی باںکا نہیں کر سکتا۔ تو اس میں وہ ظاہر جھگی میں رہتی ہیں، وہاں پہ اس میں پانی وانی چھڑکتی تھیں وہ تاکہ اپنی جھگی کو صاف ستھرا رکھتی تھیں، تو اس کو پانی بھی ملتا رہا وہاں پر، اس کو مٹی بھی مل گئی، اس کو دھوپ بھی مل گئی، وہاں پر بہت اچھی دھوپ بھی تھی، اور اس کو ایک بہت ہی اسپیشیس میدان جگہ بھی مل گئی۔ اور بس ان شارٹ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس درخت کو زندگی مل گئی، اور اس درخت کو زندگی مل گئی، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میری جھگی کی نشانی بن گئی وہ درخت، کیونکہ ایک واحد پورے میدان میں ہر طرف جھگیاں ہی جھگیاں، اور ان جھگیوں کے پورے میدان میں صرف ایک درخت، اور وہ درخت ہے۔ دور سے اس کی پہچان ہے، دور سے وہ اتنا اچھا لہلہاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں اس میں پھل آیا یا ڈرم سٹکس آئیں یا نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے جب بھی اس طرف سے گزرتی تھی میں دیکھتی تھی کہ واقعی اس میں پتے بھی ہیں، وہ ہرا بھی ہے، ماشاءاللہ وہ زندہ ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہیں نہ کہیں جو مجھ سے نادانی میں یا نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو گیا تھا، جو میں نے وہ درخت کٹوایا، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں کٹوایا، لیکن وہ جو میرے دل میں ایک گلٹ تھا، وہ گلٹ میرا ختم ہوا، تھوڑا بہت کم ہوا، اور آج مجھے سکون ملا، ورنہ اس کو کٹوانے کے بعد کافی راتیں میں بے چین رہی، اور مجھے سکون کی نیند تک نہیں آتی تھی کہ نہیں یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ہونے دیتی، جب ہوتا تو دیکھا جاتا، لیکن تب پھر بہت دیر ہو جاتی، تو پھر مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا۔ لیکن جو اس فیصلے پہ میں جتنا پچھتا رہی تھی، جتنا اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہی تھی، میرا نیچر ہے ہی ایسا، تو وہ اس گلٹ میں بہت کمی آئی، بہت راحت آئی، مجھے بہت سکون ملا، اور میں بہت خوش ہوں، اور بہت خوش تھی کہ یا اللہ تو نے میرے ہاتھوں سے یہ گناہ ہوتے ہوتے سے بچا لیا، اور تو واقعی میں کیا میں تیری شان کے اندر بولوں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اگر تو نے میری بھی گلٹ کو ختم کر دیا اور اس جاندار کو جان بھی دے دی، اور مطلب یہ میرا اپنا واقعہ ہے، یہ میرا سچا واقعہ ہے، یہ میرے دل سے بہت قریب ہے۔ میرے لیے پودے کیا ہیں آپ اب سمجھ ہی گئے ہوں گے، میرے لیے پودے میرے بچوں کی طرح ہیں۔ جس دن میرا ایک پودا بھی ختم ہو جاتا ہے تو سمجھیں اس پہ بھی میں ویسے ہی سوگ مناتی ہوں جیسے کہ گھر میں کوئی خدا نخواستہ میت ہو گئی ہو۔ میرے لیے پودے میری جان ہے، میرا پیشن ہے، اور میرا گارڈن میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں بس زیادہ تر وقت میرا وہیں گزرتا ہے، اور ایک ایک درخت میرے باغ میں لگا ہوا، ایک ایک پودا، ایک ایک درخت میرے لیے ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ سب میرے بچوں کی طرح ہیں، سب سے میں واقف ہوں، مجھے یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنگلی پودا میرے گھر میں نکلا ہے تو وہ کہاں نکلا ہے، اور آپ یقین کریں اس کو بھی نکالنے کو میرا دل نہیں چاہتا کہ کیوں کسی کی جان ختم کریں، لیکن وہ دوسرے پودوں کی طاقت ظاہر لیتے ہیں تو پھر مالی ان کو صحیح کرتے ہیں، ڈی ویٹ کرتے ہیں سب طرف، تاکہ یہ کہ جو گلاب ہیں اور جو پھلدار درخت ہیں ان کو پوری طاقت مل سکے اس زمین میں سے۔ تو اگر آپ کو میری آج کی کہانی تھوڑی بہت بھی ایموشنل لگی ہو، دل کو چھوئی ہو، اچھی لگی ہو، تو پلیز لائک ضرور کریے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا، اور اس پہ آل آتا ہے اس پہ بھی کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے گی، اور آپ کو وہ دیکھنے کو ملے گی۔ تو اسی طرح میں انفارمیٹیو اور بینیفیشل اپنی سٹوریز، اپنی روٹین لائف، اپنی گارڈن کی روٹین، ریسیپیز، ریمیڈیز، اور اسی طریقے کی ویڈیوز آپ کے لیے شیئر کرنے کے لیے لاتی رہوں گی۔ تو اگلی دفعہ پھر ملیں گے ایک اور اچھی منفرد نئی ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔